بسم الله الرحمن الرحيم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل خطبات اسلامک آفیشیل۔ سامعین محترم، اگر آپ دشمن سے تنگ آ گئے ہیں، کوئی ایسا دشمن ہے کہ وہ آپ کے پیچھے پڑا ہوا ہے، آپ کو نقصان دیتا ہے، آپ کے جان و مال کو نقصان دیتا ہے، آپ کی اولاد کو نقصان دیتا ہے، آپ کے کاروبار کو، رزق کو نقصان دیتا ہے، آپ کے ہر کام کے اندر شرارتیں کر کے رکاوٹیں ڈالتا ہے، اور آپ اس سے بیزار آ چکے ہیں، اب کوئی راستہ نہیں، مختلف لوگوں کے پاس جا کر کے آپ نے دعائیں بھی کروا لیں، آپ نے لوگوں سے تعویذات بھی لے لیے، اور مختلف جو عاملین ہیں ان کو بھاری رقم دے کر کے آپ نے عمل بھی کروا لیے، لیکن آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ یہ ایسے دشمن ہوتے ہیں کہ بالکل اللہ رسول کے باغی لوگوں کا کام ہے کہ کسی بھی مسلمان تو دور کی بات ہے، کسی انسان کو بھی اس طرح ذلیل و رسوا کرنے کی کوشش کرنا، یا اس قدر گندی دشمنی کرنا کہ مسلمان تو اتنا سخت ہو نہیں سکتا۔ اب غیراً تو مسلمان ہوتا ہے، لیکن اس کے جو دل ہے اس پر مہر لگ جاتی ہے۔ اب ایسے غلیظ قسم کے دشمن سے جان چھڑانے کا طریقہ کیا ہے؟ آپ کو آج میں ایک دن کا عمل دے رہا ہوں، آپ اس کو ایک دن کر لیں، انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے آپ کا جو دشمن ہے وہ ہاتھ جوڑ کر آپ کے پاؤں پڑ کے آپ سے معافی مانگ کے جائے گا۔ اگر ایک دن میں نہیں تو زیادہ سے زیادہ 3 دن کر لیں، لیکن آپ نے کرنا ہے تو انتہائی توجہ کے ساتھ ہے۔ ہمارے بتائے ہوئے وظائف کی اجازت کے لیے لازمی ہے کہ اگر اب تک آپ نے چینل سبسکرائب نہیں کیا، عذرائے کرم چینل کو سبسکرائب کر لیں، ویڈیو کو صدقہ جاریہ کی نیت سے زیادہ لائک اور شیئر کریں، کمنٹ سیکشن کے اندر اپنا نام، اپنے شہر کا نام اور سلام کا جواب لازمی دیا کریں۔ جیسے کہ ہر ویڈیو کے اندر میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ ہماری تمام ویڈیو اسلامی ہوتی ہیں، اور ہم آپ کے ساتھ انہیں صدقہ جاریہ کی نیت سے شیئر کرتے ہیں، تو آپ بھی ان ویڈیوز کو صدقہ جاریہ کی نیت سے زیادہ شیئر کیا کریں، تاکہ اللہ کی مخلوق پیارے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری امت کے اندر جو پریشان حال لوگ ہیں ان تک یہ وظائف پہنچتے ہیں، اور وہ ان سے بھرپور فائدہ اٹھائیں گے۔ کر بھلا جو ہو بھلا ہوتا ہے بھلے کا بھلا۔ آپ اللہ کی مخلوق پیارے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے ساتھ بھلائی کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ خوش ہو کے آپ پر بھلائیوں کے، کامیابیوں کے، خوشیوں اور شادمانیوں کے دروازے کھول دیتا ہے۔ سامعین محترم، آپ نے سب سے پہلے تو نمازوں کا اہتمام کرنا ہے، نمازوں کی پابندی کرنا لازمی ہے۔ نمبر 2، جتنا اللہ نے آپ کو دیا توفیق کے مطابق صدقات کا اہتمام کرنا ہے۔ نمبر 3، توبہ استغفار کرنی ہے۔ اور نمبر 4، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کثرت کے ساتھ درود و سلام کے نذرانے پیش کرنے ہیں۔ آئیے اب چلتے ہیں وظیفے کی طرف۔ آپ نے یہ وظیفہ نماز عشاء کے بعد کرنا ہے۔ تنہائی میں آپ بیٹھ جائیں اور ایک مٹھی ریت کی لے لیں یا مٹی کی لے لیں، لیکن وہ مٹی یا ریت پاک مٹی ہو، پاک ریت ہو، ایسے نہیں کہ کہیں سے گلی سے آپ اٹھا لیں، نہیں، ایسی جگہ سے اٹھائیں جہاں مٹی پاک ہو، یا ریت اٹھاتے ہیں تو وہ پاک ہو۔ اب آپ نے وہ لے لی، 2 رکعت نماز حاجات پڑھیں۔ 2 رکعت نماز حاجات پڑھنے کے بعد اول اور آخر 3 مرتبہ درود پاک، درمیان میں سورۃ الفاتحہ، آیت الکرسی، چاروں کل 3 مرتبہ پڑھ کے اپنے ہاتھوں پر پھونکیں اور اپنے ہاتھوں کو پورے جسم پر پھیریں یہاں تک کہ آپ کے ہاتھ پہنچتے ہیں۔ اس کے بعد آپ
اول اور آخر 3 مرتبہ درود پاک، اور درمیان میں آپ نے 11 مرتبہ سورۃ اللہ پڑھنی ہے اس بندے کا تصور کر کے جو آپ کا دشمن ہے، اور ساتھ میں یہ بھی نیت کر لیں کہ یا مالک مولا ایسے دشمن کہ جنہیں ہم جانتے ہیں یا نہیں جانتے، ہم جانتے ہیں یا نہیں جانتے، ان سب کی ایک نیت کر لیں، آنکھیں بند کر لیں، انتہائی توجہ کے ساتھ آپ سورۃ اللہ کو 11 مرتبہ پڑھیں گے۔ تبت یدا ابی لہب وتب، یہ سورہ پوری کو آپ نے 11 مرتبہ پڑھنا ہے، لیکن یاد رکھنا کہ پڑھنا توجہ کے ساتھ ہے، تعداد میں کمی بیشی نہیں آنی چاہیے، بالکل توجہ اور یقین کامل کے ساتھ پڑھنا ہے۔ پڑھ کر آپ نے جو ایک مٹھی ریت کی آپ کے پاس ہے یا ایک مٹھی جو مٹی کی آپ کے پاس ہے، آپ اس کو دم کر لیں۔ اب مٹی کا کیا کرنا ہے؟ اب مٹی کو یا تو کہیں آپ کے قریب تندور چلتا ہے، ہوٹل وغیرہ ہے، یا ویسے کوئی تندور جل رہا ہے، اس کے اندر آگ بہت تیز ہے، تو یہ مٹی ہے اٹھا کر کے اس نیت کے ساتھ اس میں ڈال دیں کہ یہ میرا دشمن ہے، میں نے اس کو جلا دیا۔ اگر آپ کے پاس تندور نہیں ہے، کوئی اس طرح کی کوئی چیز نہیں ہے، پھر اس مٹی کو کہیں دور جا کر کے ایسی جگہ پہ پھینکنا ہے جہاں لوگوں کا آنا جانا نہ ہو۔ کیوں کہ اس کی مٹی کے اوپر سے جس آدمی کا بھی گزر ہوگا اس کا نقصان ہوگا، تو لہٰذا یہ آپ کو خیال کرنا ہے کسی ویران جگہ ہو، ڈالنا بھی ویران جگہ پہ ہے، اور مٹی کو پھینکنا بھی ایسی جگہ پر ہے جہاں لوگوں کا آنا جانا نہ ہو۔ آپ یقین کریں گے کہ دشمن ہاتھ باندھ کر آپ کے پاؤں پڑے گا، آپ سے معافی مانگے گا۔ ہمارے بتائے ہوئے وظائف کی اجازت کے لیے لازمی ہے کہ اگر اب تک آپ نے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ذرا کرم چینل سبسکرائب کر لیں، ویڈیو کو صدقہ جاریہ کرنے سے زیادہ لائک اور شیئر کریں کہ میں سیکشن کے اندر اپنا نام، اپنے شہر کا نام اور سلام کا جواب لازمی دیا کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔